اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ یورپ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق بٹی۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وفاقی محسب حافظ حسان کھوکھر صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے۔ آج ہم ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے ملے ہیں، ہمارے ساتھ شہزاد اصغر بٹی صاحب ہیں، صدر پاکستان تحریک انصاف اسپین، اور بھی دوست ہیں جو ایک ڈیلیگیشن کے شکل میں جناب وفاقی محسب صاحب سے ملے ہیں، اور بڑی صاحب نے بھی اسپین کے حوالے سے اور اوورسیز کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ چند ایک سوالات میرے بھی ہیں، وہ ہم حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر، اوورسیز جو پاکستانی ہیں ہمارے، جب وہ یہاں پہ جائیدادیں خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، پلاٹس وغیرہ، تو ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات کا کیس ہے، بڑا مشہور ہے، وہ اسلام آباد میں صاحب بڑا کافی عرصے سے ناصر اوان صاحب بھی ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، تو لوگ جو اوورسیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اتنے ریمیٹس بھیج رہے ہیں، اگر ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہاں میں پاکستان کے میں رہنے والے شہریوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی کیا رائے اس پہ؟ بٹی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ، اور آپ کا جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے، ہم اسے وفاقی محتسب آفس کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ ہمیشہ جو بھی شکایت فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوں ان کو سنتا ہے، اور میں بینگ اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز، جتنی بھی کمپلینٹس شکایات آتی ہیں پوری دنیا سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی سنتا ہوں، انہیں ایڈریس کرتا ہوں۔ اور اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بڑے ایسٹس بھی ہیں، چونکہ ہمارے ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، اس ملک کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس نیک نامی جو ملک ہے اس کے اندر بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ ادارہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک درخواستیں سنتا ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں نے جو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اسے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک پراپر لیجسلیشن کی جائے، اور اس لیجسلیشن کے اندر ٹائم فریم دیا جائے۔ اور اپنے لیول پہ میں نے یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ٹیک اپ کیا ہے، اور انہوں نے ایک جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ بھی بلائی ہے۔ ابھی بھی آپ کے جب یہاں پہ تھے تو سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ہی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو ہم اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ کے انہوں نے تمام ہائی کورٹس کے اندر اسپیشل سیل جو ہیں اوورسیز کے بنائے ہیں، اور ہم نے ان سے گزارش یہ کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے اندر ججز کو ڈیزگنیٹ کریں جو اسپیسیفک اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو سنیں، چونکہ یہ سارا فراڈ یا چیزیں اسی وجہ سے چلتی ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کورٹ کے اندر جا کے ٹائم لیتی ہے، اور اسے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ باہر اپنے کام کرے گا، تو وہ اس ایڈوانٹیج سے فائدہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ یہ جتنی چیزیں بھی آئی ہیں یہاں پہ، اس کے اندر جو ہم نے اس کو انالیسس کیا ہے، اس کے اندر زیادہ تر ان پراپرٹیز کے اوپر جو جھگڑے آئے ہیں یا فوج پار آف اٹارنیز بنے ہیں، یا آپ نے جائیداد کسی کے نام خریدی اور پھر آپ پاکستان میں آئے اور آپ نے کہا کہ میرے نام واپس کروائیں، تو زیادہ تر ریلیٹیوز ہیں۔ کچھ ریلیٹیوز ایسے ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ہیں، کچھ ریلیٹیوز ایسے ہیں جو بیوی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ایک فیملی پرابلم بھی ہے کہ آپ کا ایک شخص کے ساتھ تعلق ہے، وہ باہر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کے نام پہ پراپرٹی خریدتا ہے یا اپنے لیے خریدتا ہے، تو آپ اس کے کلوز ریلیٹیو ہو کے اس کے اوپر آپ قبضہ کرتے ہیں، تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کی حد تک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ سی ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے کہ ان سوسائٹیز جو ہیں یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی پراپرٹی خریدنا چاہیں تو آپ کسی نہ کسی لائر کو یا اٹرنی کو انگیج کر لیں، اور لیگل ڈاکیومنٹس کو آپ پورا کریں، ٹرسٹ کے اوپر نہ جائیں۔ اگر جس طرح وہ میتھڈ آپ اپنے ملک کا جس میں آپ رہتے ہیں، جس طرح اسپین ہے، وہ اڈاپٹ کریں گے تو یہاں پہ چانسز جو ہے منیمائز ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر اسٹرانگ لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے منسٹری آف اوورسیز سے کہا ہے کہ کوئی بھی کیس ہو
اس کو 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے، اور اسی طرح ناجائز قبضہ کسی نے کیا ہو تو اس کو 1 ماہ سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر یہ کانفیڈنس ہم ریسٹور کریں گے اور اوورسیز پاکستانیز کی مدد کریں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور پاکستان کے اداروں کا وقار بھی بہتر ہوگا۔ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جیسے ریلیٹیو کے بارے میں بتایا کہ ایک دوست ہیں وہ اسپین سے آئے ہیں، شادی کی، اس کی وائف، وہ اپنی وائف کو پیسے وغیرہ بھیجتے رہے، وہ مکان وغیرہ سارا، اینڈ پہ کیا ہوا کہ اس کے سسرالیوں نے سارا قبضہ کر لیا اور وائف نے آتے ہی طلاق مانگ لی۔ یہ مسائل آپ کے اب سب جو ایئرپورٹس پہ اوورسیز پاکستانی کو، کیونکہ اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ اور سپورٹ اوورسیز کی ہے، لیکن ابھی تک جو ایئرپورٹس پہ ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے وفاقی محتسب آفس نے انیشیٹ لیا اور جتنے بھی ہمارے 8 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں۔ جب آپ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنجز کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تو اس وقت ہمارے پاس بہت سی شکایت آتی تھیں کہ جس کے اندر جو ایئرپورٹس پہ ادارے کام کر رہے ہیں وہ رشوت بھی لیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہوتا، اور اسپیشلی ان پیسنجرز کے ساتھ جن کو وہ اس آؤٹ لک کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنہیں وہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کی اتنی فریکوینٹ ٹریولنگ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور پچھلے جب سے ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے تقریباً 1,71,000 سے زیادہ کمپلینٹس کو ہم نے وہاں پہ ایڈریس کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 3 امپورٹنٹ میئرز لیے ہیں۔ ایک ہم نے یہ لیا ہے کہ تمام ایئرپورٹس کو ہم نے CCTV فوٹیج کے اندر کر دی ہے کہ اگر کسی جگہ کو انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ہوا کہ سعودی عرب سے فلائٹ آئی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر، اور ان جو ASF کے لوگ تھے انہوں نے بدتمیزی کی، فوراً کاگنیزنس لیا، اور ہم نے اس کو لمبی چوڑی انکوائری کرنے کے بجائے وہ CCTV فوٹیج جو ہے اس پہ کام کیا، اور ان کا جو ادارہ اس نے کام کیا اور ان کی ڈسمسل فرام سروس آئی۔ اسی طرح لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کسٹم آفیشلز نے کیا، اور وہ کمپلینٹ آئی تو ہم نے اس CCTV فوٹیج سے ہم نے ان کو ایڈریس کیا اور ان کے خلاف ایکشن کیا۔ تو اب اس کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی ہے، لیکن ایک اویئرنیس کی کمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایئرپورٹس کے اوپر یہ ڈیسک بنے ہیں یا وفاقی محتسب کا ادارہ آپ کی شکایتیں سنتا ہے، اتنا ہی ان اداروں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس آئے گا اور پبلک کی شکایات بھی ہیں اتنی جلدی جو ہے وہ ریزالو ہوں گی۔ اب سب جو اگر کوئی آپ کو شکایت کرتا ہے کسی حوالے سے، آپ میں منیمم کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی شکایت کو سالو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو جرنل ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہے وفاقی محتسب کے اندر ہم 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو 60 دن سے پرانا ہو۔ کوئی ایکسیپشنل کیسز شاید بن جائیں، لیکن جرنلی ہمارے پاس کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو 60 دن سے ہو۔ لیکن اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ مثلاً اگر آپ کا کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی پولیس کلیئرنس کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ مشن کے اندر کسی نے زیادتی کی ہے یا اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کا ایئرپورٹ پہ مسئلہ ہے، یا آپ کی ویریفیکیشنز کا مسئلہ ہے جو پولیس کلیئرنس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، تو اس کو ہم وداؤٹ اینی ڈیلے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور اس کو کسی کا تو یہ ہے، میں ڈیڈ باڈیز کا ایشوز جو کووڈ کے اندر آیا، جرمنی کا ایک ہمارے پاس آیا، تو ابھی فلائٹس کے اندر 2 دن تھے، تو 2 دن کے اندر ہم نے اس ایشو کو ریزالو کیا۔ اس طرح PIA کے اندر کچھ ایشوز آئے تھے، اس کو ہم نے کیا۔ تو اس کے اندر لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا، کوئی اتنا فارمل اپلیکیشنز کا بھی نہیں ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹس پہ دے دیں، مجھے ای میل کر دیں، فیکس کر دیں، یا واٹس ایپ پہ بھیج دیں، تو ود ان نو ٹائم ہم اس کا ایکشن کرتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر کبھی ٹائم نہیں لگا۔ ہاں، کوئی لمبا چوڑا کوئی سسٹمک ایشوز آئے تو اس کے اندر پھر ڈپارٹمنٹس کو ہم ہیئرنگ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم پاکستانیز کا بہت بڑا ایشو پاکستان اوریجن کارڈ ہے، کہ جس کے اندر وہ پاکستان میں جب آئیں تو باوجود اس کے کہ لاء کے اندر یہ ہے کہ وہ پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیکس بھی لے سکتے ہیں، موبائلز بھی، لیکن اس کے اندر جو بیک اینڈ سسٹم اس کا نہیں ہے بایو میٹرک کا، تو اس کے اوپر اب ہم نے کوشش کی، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے 3 ہفتوں کے اندر پورا جو پاکستان اوریجن کارڈ کے لوگ ہیں جو لاکھوں پاکستانی ہیں، اس کا ان سے ایڈوانٹیج آئے گا، اور ان کا اسی طرح جس طرح نئے کاپ اور CNIC کے اندر ایک ٹریکنگ سسٹم ہے وہ آئے گا۔
تو جہاں پہ ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. کچھ لگتا ہے جس طرح بھی ہم نے ڈنمارک کا کیا, وہاں پہ ڈیول سٹیزن شپ والا معاملہ تھا, اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا تو 30,000 لوگوں کو بینیفٹ آیا. پھر ریننسیشن آف سٹیزن شپ کے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اس ملک کی چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملک کا اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نے پاسپورٹ آفس سے مل کے اسٹریم لائن کیا ہے. پولیس کلیئرنس کا ہم نے 30 دن کے اندر کہا ہے تمام آئی جیز جو صوبوں کے ہیں, کشمیر, گلگت بلتستان, اسلام آباد کے, تو اس طرح ان کیسز میں لگتا ہے. لیکن ادروائز آپ کا کوئی انسٹنٹ کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو ہم اس کو پریورٹی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ٹائم جو ہے لمبا نہیں لگتا ہے. آپ کا ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کی آسانیوں کے لیے مزید کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت ہم نے وفاقی محتسب آفس کے اندر 56 سے زیادہ انیشیٹوز اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہیں. اس میں ہم نے باہر کے ملکوں میں فوکل پرسنز بھی اپوائنٹ کیے ہیں جو فورن آفس کے لوگ ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہ بھی ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پولیس کلیئرنس ہے, پاسپورٹس اور جو آپ کا ہے اس کا نائکاپ جو ہے اور CNIC جو ہے, اس کو ہم نے آن لائن کر دیا. اوورسیز پاکستانی گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس طرح ہم نے ایڈوائزری کمیٹیز بنائی ہیں. سب سے پہلا ہم نے اوورسیز ڈے جو ہے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے جو 18 دسمبر تھا انٹرنیشنل مائیگریشن ڈے کے کانٹیکسٹ کے اندر. اسی طرح ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر فوکل پرسنز کیے ہیں. پولیس کلیئرنس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. POC کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا اس سے کیا ہے. ڈیڈ باڈیز کے متعلق ہے. تو ہم اس طرح بے شمار انیشیٹوز ہم نے لیے بھی ہیں اور جو بھی ہمارے پاس اب نیا آتا ہے ہم اس میں لیتے ہیں. لیکن بنیادی ہمارا یہ ہے کہ چونکہ میں خود بھی باہر رہ کے آیا ہوں, پڑھ کے آیا ہوں, مجھے یہ احساس ہے اس چیز کا کہ ان اوورسیز پاکستانیز کی پاکستان کے ساتھ کتنی لائلٹی ہے, کتنا پاکستان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. تو ان کا یہ کانفیڈنس جو ہے اس کو شیٹر نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کو پریورٹی کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جس طرح آگے بھی ہماری ڈسکشنز چل رہی تھی آپ سارے دوستوں کے ساتھ کہ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ایسا دیکھیں جو پاکستان کے کسی فیڈرل گورنمنٹ ادارے سے ہے وہ آپ بھجوائیں. ہم وفاقی محتسب آفس کے اندر بینگ اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز ہم اس کو پریورٹی بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے اندر انوالو ہیں جو انجسٹس ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا ادارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں قائم ہے. اس کے ریجنل آفیسز بھی ہیں اسلام آباد کے اندر. یہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آفس کے سامنے ہے. انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کی پاورز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کنٹمپٹ آف کورٹ کے برابر ہیں. اس کے پاس تمام سول کورٹس کی پاور ہیں. یہ اپنے آرڈرز کو انفورس کر سکتا ہے. اس کے اندر کسی لائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسز جو ہیں وہ 60 دن کے اندر اس کا ریزالو ہوتے ہیں. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کا یہ پروگرام دیکھے اگر اس کو کوئی پرابلم آئے جو پاکستان کے کسی محکمے سے متعلقہ ہو, یعنی وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو پرائم منسٹر آف پاکستان جن کو ڈیل کرتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے, ہم اسے ویلکم بھی کہیں گے, ہم اسے اسکائپ پہ بھی لیں گے, اس کو رسپونڈ بھی کریں گے اور جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں فوری طور پہ کہیں گے کہ ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے. بہت شکریہ آپ صاحب. اوورسیز پاکستانی کے لیے کو آپ پیغام دینا چاہیں اسپیشلی؟ میرا دو آپ سے چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم یہ چیز آئے تو ضرور ہمارے نوٹس کے اندر لائیے گا. اور دوسرا آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پاکستان کے اندر پراپرٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں. آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا آپ کی پراپرٹی کے متعلق فوج ڈاکومنٹس بنتے ہیں یا آپ چونکہ باہر جا کے محنت یہ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کا پاکستان آنا کچھ پیریڈ کے لیے ممکن نہیں ہوتا چونکہ آپ نے اپنے پیپرز بنانے ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس ٹرسٹ بات کے اندر آپ کو نقصان دے دیتا ہے اور پھر آپ کی جو دن رات کی محنت ہے وہ رائے گاں جاتی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں گورنمنٹ اقدامات کرے وہاں پہ آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ لینے سے پہلے پاکستان کے اندر کسی لاء فرم کو یا پاکستان کے اندر جو اچھا ریپوٹیشن والا لائر ہے اس کو انگیج کر کے ان تمام ڈاکومنٹس کو مکمل کریں. یہ چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے بعد کے اندر آپ کو بڑے پرابلم سے بھی بچائے گی اور آپ کے رشتہ داروں سے تعلقات بھی اچھے رہیں گے. چونکہ جب یہ پراپرٹی یا اس طرح کے انٹرسٹ نہیں ہوں گے اور جھگڑا نہیں ہوگا تو یہ رشتے بھی چلتے رہیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے ملک کے اندر ان تمام چیزوں کو تھرو اٹرنیز کرتے ہیں اس طرح پاکستان میں بھی ان چیزوں کو کریں. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے,
آپ کی فیملیز کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے، اور بعد میں جو آپ کو ایک پچھتاوا یا ایک آپ کو اس کے اندر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کافی حد تک کمی آئے گی۔ بہت شکریہ جی. ابھی آپ سن رہے تھے حافظ حسان کھوکھر صاحب وفاقی مصب ہیں. میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد وفاقی مصب میں کافی تبدیلیاں آئیں. ہم نے کل رات کو ہی میں نے حافظ صاحب سے گزارش کی کہ شہزاد اصغر بٹی صاحب جو صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اسپین سے آئے ہیں اور وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو حافظ صاحب نے اسی وقت مجھے رپلائی کیا واٹس ایپ پہ کہ آپ صبح تشریف لے آئیں. اس سے بڑھ کر پاکستانی اداروں میں اب اور کیا بہتری ہو سکتی ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ڈیلیگیشن کو بھی ویلکم کہا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.